جی آ رہی ہے استاد جی۔ آواز آ رہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے جی۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا حدیث کی پہلی تقسیم میں خبر متواتر اور خبر واحد، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ سے عرض کیا تھا کہ خبر واحد کی کئی ساری تقسیمات ہے، ان تقسیمات کو ایک ایک تقسیم کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف پہلو کے اعتبار سے، مختلف چیزوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تقسیم نمبر 4 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تقسیم کس پہلو کے اعتبار سے ہے؟ یہ سند کے اندر راوی کے ذکر کرنے اور نہ ذکر کرنے، یعنی راوی سند کے اندر ساقط ہوا ہے، محذوف ہوا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے حدیث کی 7 قسمیں بنتی ہیں، 7 قسمیں۔ ایک ہے حدیث متصل، دوسرا حدیث مسند، تیسرا حدیث منقطع، نمبر 4 ہے حدیث معلق، نمبر 5 حدیث موصل، نمبر 6 حدیث مرسل، اور نمبر 7 حدیث مدلس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یاد رکھیں ایک روایت، ایک تقسیم پیچھے بھی گزری تھی، وہ دونوں آپ خلط مت نہ ہو، وہ تھی مرفوع موقوف اور مقطوع کے اعتبار سے۔ اس میں بھی راوی مذکور نہیں ہوتا، لیکن وہ راوی صحابی کے درجے پر، اگر صحابی مذکور ہو ڈائریکٹ حضور سے روایت کرے تو مرفوع کہلاتا ہے، صحابی مس ہو تابعی حضور سے روایت کرے تو حدیث جو ہے وہ مرسل کہلاتا ہے، وہ ادھر ہی آئے گا، بلکہ وہ اس میں شامل ہے سب چیز، ٹھیک ہے، نہیں وہ اسی کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو چیز ہے وہ اور چیز ہے جو اوپر بتائی، مرفوع موقوف مقطوع، کہ وہ قول کس کا ہے، قول رسول کا ہو تو مرفوع، صحابی کا ہو تو موقوف، تابعی کا ہو تو مقطوع، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جو اگلی بات ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، یہ سند کے راویوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلے حدیث متصل، کہ ایسی حدیث جس کی سند میں راوی پورے کی پورے مذکور ہو وہ حدیث متصل کہلاتا ہے، یعنی یاد رکھیں راوی کہاں سے مذکور ہو، اس چیز کو بھی سمجھیے گا۔ یہ جتنی باتیں ہم پڑھتے ہیں یہ تمام تر میٹر کرتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر جس وقت تک حدیث کی کتابیں لکھی گئی اس وقت تک کی سند کا اعتبار ہے، کیونکہ جب سے حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد تو سند کی ضرورت نہیں، کتاب کے اندر چیز آ گئی، اب تو کتابوں کے حوالے کی ضرورت۔ ہاں اب تو اس علم کی اس اعتبار سے بہت ضرورت ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی کتاب آئے تو ہم کوئی حدیث آئے تو ہم اس علم کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ اس کے راوی سند میں ہے نہیں ہے، راوی کیا ہے، متصل ہے، مدرج ہے، فلاں 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 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کہاں سے کہاں جانچنا ہے، حضور کے وقت سے لے کر اس کتاب تک جس کتاب میں یہ روایت مذکور ہے اس تک جانچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور بڑے بڑے امام ہیں وہ اپنی کتاب میں لاتے ہیں اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ اس کتاب کے مصنف سے لے کر حضور تک سب کے سب راوی موجود ہیں، ایسے حدیث کو ہم حدیث متصل کہیں گے، کیونکہ متصل ہے، مکمل ملا ہوا ہے پورا، کوئی حدیث چھوٹا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 مسند۔ مسند وہ حدیث ہے کہ اس کی سند بھی پوری ہے لیکن وہ ایسے طور پر پوری ہے کہ وہ سند جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو رہی ہے، کہ وہ سند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آ گئی ہمارے پاس حدیث مسند، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حدیث منقطع۔ منقطع یہ عمومی اعتبار سے اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی راوی چھوٹا ہو۔ اب کہاں چھوٹا ہوا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن جس میں کہیں نہ کہیں کوئی راوی گرا ہوا ہو، چھوٹا ہوا، اس کو ہم حدیث منقطع کہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے اندر پھر اپنی قسمیں ہیں۔ حدیث معلق، یہ اسی منقطع کے تحت ایک طرح سے آتی ہیں۔ حدیث معلق اس حدیث کو کہیں گے کہ جہاں سے سند شروع ہوتی ہے، یعنی کتاب کے مصنف سے، کتاب کے مصنف کا جو استاد ہے، جو شیخ ہے، وہ چھوٹا ہوا ہو، یعنی سند کا جو شروع ہے وہاں شروع میں اگر کوئی راوی چھوٹا ہوا ہو تو اس راوی کی حدیث کو ہم حدیث معلق کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے حدیث معزل۔ حدیث معزل کا مطلب کہ وہ حدیث جس کی سند کے درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہو یا ایک سے زائد راوی چھوٹے، جس کے درمیان میں ایک یا ایک سے زائد راوی چھوٹے ہوئے ہو، اس حدیث کو ہم حدیث معزل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مرسل، مرسل کا مطلب جو حدیث کا آخری حصہ ہے، یعنی صحابی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر صحابی کا واسطہ چھوٹا ہوا اس کو ہم حدیث مرسل کہیں گے۔ مثلا ایک تابعی حسن بصری، سعید بن مسیب، بڑے بڑے تابعی ہے، کوئی تابعی یہ کہے کہ حضور نے یہ فرمایا، تابعی صحابی کے واسطے کو ذکر نہ کرے تو اس حدیث کو ہم حدیث مرسل کہیں گے۔ اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے جی؟ حدیث مرسل کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے حدیث مدلس۔ مدلس تدلیس سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث کہ جس کے اندر کوئی ایسا راوی ہو کہ جو راوی اپنے استاد یعنی اپنے شیخ کا نام چھپاتا ہو۔ اب چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ مختلف وجوہات ہو سکتی، لیکن جہاں کوئی راوی اپنے شیخ کا نام چھپاتا ہو ایسی حدیث کو حدیث مدلس کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے جی، فرماتے ہیں حدیث متصل۔ حدیث متصل وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی پورے مذکور ہو، وہ حدیث اس کی سند میں پورے راوی مذکور ہو، ٹھیک ہے جی۔ مسند وہ حدیث کہ اس کی سند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ اور حدیث منقطع جس کی سند متصل نہ ہو بلکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راوی گرا ہو۔ حدیث معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی گرے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث معزل وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا ہو یا اس کی سند میں ایک سے زائد راوی پے در پے گرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر میں کوئی راوی گرا ہو۔ مدلس وہ حدیث ہے جس کی راوی کی یہ عادت ہو کہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام سند میں چھپا لیتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس خبر واحد کی 5ویں تقسیم ہے۔ 5ویں تقسیم ہے کہ راوی جو صیغے استعمال کر رہا ہے وہ صیغے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کے صیغوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے صیغوں کے اعتبار سے روایت کی 2 قسمیں، نمبر 1 حدیث معنعن، نمبر 1 حدیث معنعن اور نمبر 2 حدیث مسلسل۔ ایک سیکنڈ، جی ٹھیک ہے، کہ حدیث معنعن اور حدیث مسلسل۔ حدیث معنعن اس حدیث کو کہتے ہیں
جس میں ہر روایت کرنے والا راوی، آواز کم کر، عن کا لفظ استعمال کر، عن کا لفظ، ٹھیک ہے، یعنی ایک استاد کہے عن زید عن بکر عن حامد، سب عن کا لفظ ہو، اس ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث مسلسل، آواز کم کر، حدیث مسلسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روایت کرنے والا، یعنی جس شیخ نے بھی روایت کیا وہ ایک خاص کیفیت سے روایت کی، جس طرح مثلا حدیث مسلسل بالضحک، حدیث مسلسل بالضحک کا مطلب یہ ہے کہ جس راوی نے بھی اس روایت کو آگے بیان کیا سند، تو وہ ہنستے ہوئے بیان کیا، ٹھیک ہے، یہ خاص کیفیت ہے، بہرحال اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرماتے ہیں خبر واحد کی پانچویں تقسیم، خبر واحد سیغوں کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، معنعن مسلسل۔ معنعن وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن ہو اور اس کو عن بھی کہا جاتا ہے، حدیث عن۔ اور حدیث مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں صیغ ادا یا راویوں کی صفات یا حالات ایک طرح کے، اگر سب میں حدثنا ہو، ہمیں فلاں نے بیان کیا، تو یہ بھی حدیث مسلسل میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے یہ ہے کہ راوی جب حدیث بیان کرتے تو کون سے الفاظ استعمال کرتے، تو بعض راوی بیان کرتے حدثنی، مجھے فلاں نے بیان کیا، بعض بیان کرتے اخبرنی، مجھے فلاں نے خبر دی، بعض بیان کرتے انبأنی، اس کا مطلب فلاں نے مجھے خبر دی، بعض بیان کرتے حدثنا، ہمیں فلاں نے بتایا، بعض کہتے اخبرنا، ہمیں فلاں نے خبر دی، انبأنا، ہمیں فلاں نے خبر دیا۔ قرأت کا مطلب جہاں شاگرد استاد پر حدیث سے پڑھ کر سناتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ پر پڑھا، قال علی فلان، مجھے فلاں شیخ نے کہا، ذکر علی فلان، فلاں نے میرے سامنے ذکر کیا، روا علی فلان، فلاں نے میرے لیے روایت کیا، کتب الی فلان، فلاں نے میری طرف لکھا، عن فلان، فلاں سے روایت، قال فلان، فلاں نے فرمایا، مطلب قال زید قال عمر، اس طرح، ٹھیک ہے۔ ذکر فلان، ذکر امام بخاری، امام بخاری نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ روا فلان، فلاں نے روایت، کتب فلان، فلاں نے، تو مطلب یہ مختلف صیغے ہیں، یہ استعمال کرتے، فرماتے ہیں محدثین حدیث کو ادا کرتے وقت مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اکثر ایک لفظ استعمال کرتے، اکثر جو ہے ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوگا جو آپ کے سامنے 16 الفاظ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کا آپس میں فرق کیا ہے اس کو میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنی باتیں ہوئی یہ آپ لوگ یاد کر کے سنایا کرے، ریکارڈنگ کا معاملہ بھی آپ کا آج حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے، کہ سوال تو نہیں کسی کا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ایک منٹ ایسا، نہیں استاد جی کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت